بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام رازی بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علوم عقلی اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہر علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح و تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخرکار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے، ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی، ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجیے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب انہوں نے اصرار بڑھایا تو بزرگ نے ان کا ایک وقت دیا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت میں آ گیا، حضرت امام رازی رانا نے بیعت ہو گئے اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وقت آئے کہ امام رازی کے زمانے میں دوہریوں کا بڑا زور تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے کو دوہریہ یہ کہا کرتے تھے کہ منکرین خدا پر یہ چاہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام رازی کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کے عقل کو ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دھریہ سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے وہ دھریہ کو قائل ہو جاتے تھے، لیکن ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے امام رازی کے پیر کی زندگی ہی میں امام رازی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان نے امام رازی کے سرہانے آ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام رازی سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام رازی نے فرمایا کیوں نہیں، وجود تو ہے۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام رازی نے ایک عقلی و دلیل پیش کی کہ شیطان اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی نے دوسری دلیل تو شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح اس دلیلیں دی، 10 دلیلیں دی، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام رازی کے دلائل پر دلائل دیتے جا رہے تھے اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیلیں پیش کی اور شیطان نے کہا ان سب کو توڑا تو امام رازی کو بڑی فکر تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے، میرے ہر دلائل کو توڑتا جا رہا ہے اور میرے ہر دلائل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شائبہ ہوگا اور میں آخر وقت ہے، اگر اس آخر وقت میں اللہ کے وجود میں شائبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا۔ چنانچہ امام رازی سوچ کر پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دی اور شیطان نے 99 دلیلیں توڑ ڈالی، اور امام رازی پسینہ پسینہ ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ دیکھیں گے چونکہ کچھ عرصے تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اس وجہ سے وہ تعلق کا کام آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام رازی کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا، اور اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اس حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا اے رازی، یوں کیوں کہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی دلیل عقلی کو مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے یہ الفاظ امام رازی کے کان میں پہنچا دے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام رازی کے کان میں آئی کہ اے رازی، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا، امام رازی نے فوراً یہ الفاظ اپنے زبان سے کہے، بس یہ کہنا تھا کہ فوراً شیطان نے وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ اس لیے اس دلیل کا جواب نہیں دیا کہ وہ توڑتا تھا، اس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد امام رازی کا انتقال ہوگا۔ نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامے چاہیے۔ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکتے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔